السلام علیکم۔ آج اس شاندار پروگرام کے روح رواں ہمارے چھوٹے بھائی سرتاج صاحب اور ان کی یہ نوجوان پوری جو فہرست انجمن سامنے بیٹھی ہے، ان سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ساتھ میں ادھر ہمارے جتنے نوجوان ساتھی ہیں اور ادھر ہمارے علم کے دانشور، جہاں سے کچھ نہ کچھ علم ہم لوگوں کو ملتا رہتا ہے، ان کے سامنے لبوں کو ہلانا اور کھولنا بہت ہی معذرت کے ساتھ معافی گو ہوں۔ یہ سب علم کے سمندر ہیں، جب ان سے کچھ ملتا ہے تو ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس مبارک موقع پر ہمارے اس پروگرام کو شاندار طریقے سے چلانے کا کام کریں گے ہمارے چھوٹے بھائی اعظم صاحب، جو کہ ہمیشہ ہی پروگرام کا جو انجن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نظامت جو کر رہا ہوتا ہے، سنچالن جو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہمارے جتنے صحافی حضرات ہیں اور جتنے نوجوان چھوٹے ہماری بہنیں بچے بیٹھے ہیں، تو یہ آج بڑا اچھی کوشش ہے اور کبھی کافی ہمیں لگ رہا ہے 2-2.5 مہینے سے ہی اس طرح کے پروگرام کو یہ مینیج کرتے مطلب انتظام کر رہے تھے، اور پورے سوشل میڈیا پہ نہ جانے کہاں کہاں ہمارے تمام دوست دنیا کے دیگر ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں سے ان کے پروگراموں کی بڑی تعریف کے فون بھی آتے کہ مہدی بھائی بہت اچھا سرتاج صاحب کام کر رہے ہیں۔ ایک تو کام ہی ہے، دینی کام میں تو آگے ہی ہیں ماشاءاللہ، جو ابھینے کی دنیا کے وہ بھی اچھے کلاکار ہیں، یہ بھی ایک الگ الگ، یہ بہت ڈفرینٹ فیلڈ ہیں، اس میں رہنا بھی چاہیے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انعام بہت بڑی بات نہیں، لیکن یہ بچوں آنے والی جو جنریشن ہوتی ہے ان کو انسپائر کرتا ہے، کہ ہمت باندھتا ہے۔ تو یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر ایک فیملی میں، ایک پریوار میں ایک پرش جب جنم لیتا ہے، یعنی جینٹس جنم لیتا ہے، تو ایک ویکتی جنم لیتا ہے، لیکن وہیں اسی پریوار میں جب ایک خواتین، ایک مہیلا جنم لیتی ہے تو ایک پورا پریوار جنم لیتا ہے۔ تو خواتینوں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں تک لانے کا کام کیا ہے۔ صلوات پڑھیں خواتینوں کے لیے بھی، کیونکہ آنے والی جو جنریشن ہے، آنے والا جو وقت ہے وہ نوجوانوں کا ہے، ان بچوں کا ہے، جو بچے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ تو اپنا آج تو ہمارے عمر کے 53 سال بھی پورے ہو گئے، کل ہماری اہلیہ نے بتایا تھا۔ خیر، تو یہ ہو گیا تو اتنا شاندار ہمارے ناہید بھائی، کیونکہ ہمارے والد صاحب کے بہت اچھے دوستوں میں رہے ہیں، مولوی گنج سے وہ رہا۔ ارے بہت بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ابو ذر بھائی، جن کے سامنے کچھ کہنا تو کچھ میں ہو جاتا معاملہ۔ تو ابو ذر بھائی ہیں جن کے لیے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ وہ یہ سب لوگ ہیں جن کی بدولت اس پروگرام کو یہاں پہ آیوجت آرگنائز کیا گیا ہے۔ اس علم بہت ضروری چیز ہے۔ مولا علی نے بھی کہا کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو جانا پڑے تو آپ جائیے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے، پہلے تو اس کھیت میں بہت زیادہ ایجوکیشن ابو ذر بھائی بہت زیادہ نہیں تھا، لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوا کرتے تھے اور تعلیم بہت دور ہوتی تھی، قلم و کتاب کاپی کیا ہے یہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن آج ماشاءاللہ پروردگار کا بڑا رحم و کرم ہے کہ آج تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے ہمارے جو نوجوان پیرنٹس ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، یہ بھی بہت متاثر ہوتے ہیں اور لگے رہتے ہیں اس پروگرام کے بچوں کو تعلیم کیسے دیں۔ اور دھیرے دھیرے جو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بھی بہت ہیں، اور لوگوں نے میں تو دیکھتا ہوں چاہے وہ گیبریل اسکول ہو، راج کمار اکیڈمی ہو، LPS ہو، دلی یا فاطمہ لیڈی فاطمہ اسکول، تمام اسکول ہیں جہاں پر، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے بھی اس کے انتظام کر دیے ہیں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن، یہ شکشا کا جو ادھیکار ہوتا ہے، تعلیم کا حق، 4 سال سے لے کر 14 سال تک کے مفت میں تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے۔ مائنرٹیز کے لیے بہت سی یوجنائیں ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے تو آج بچے جو ہیں اسکولوں میں جا رہے ہیں، پیرنٹس صبح 6 بجے، 6:30، 7 بجے تک اپنے ماں جو والد ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں لے جاتے ہیں اور پڑھانے کی پرزور کوشش کرتے ہیں۔ آج نتیجہ یہ ہے، آج ہمارے لکھنؤ میں ہی نہ جانے 2 سے 3 ہی IAS اور PCS ادھیکاری ہمارے، چاہے قاسم آبدی صاحب ہوں، عباس صاحب ہوں، ابھی جج ہمارے مقبرے میں، ہاں، تو یہ سب بنے ہیں تو اپنے علم کی وجہ سے۔ اگر دنیا میں اگر آپ کو روشن، دنیا اندھیرے دنیا کو، سماج کو روشن کرنا ہے تو وہ ایک بہترین ایک چیز ہے، وہ ہے علم و تعلیم، ایجوکیشن۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ
چھوٹے بچوں کو بڑوں کو کام دے دیے 300 یا 400 روپے کمائے گا تو زندگی بھر 300 ابوذر بھائی 300 400 روپے میں ہی رہ جائے گا وہ. تعلیم دیجئے, ایجوکیشن دیجئے, ایک وقت بھوکے رہیے, ایک وقت فاقہ کر لیے, ایک وقت نہیں گوشت کھائیں گے, ایک وقت دال کھائیں گے, لیکن ہم اپنے بچوں کو تعلیم اچھی سے اچھی دیں گے, کیونکہ آنے والا کل انہی بچوں کا ہوگا. جب یہ تعلیم حاصل کر کے جب بلندیوں پر, علم کی بلندیوں پہ پہنچیں گے تب دنیا ان کو سلام کرے گی. یہ وہی بچے ہوں گے آنے والے کل میں جب لوگوں کو کام دیں گے. آج ہم ان کے لیے راستہ تیار کر رہے ہیں, کھول رہے ہیں, کل یہ دوسروں کے لیے راستہ تیار کریں گے ایجوکیشن اور تعلیم کے لیے. تو اس شاندار پروگرام کا انعقاد کیا ہمارے سرتاج صاحب نے, ان کی پوری ٹیم بدستور لگی رہتی ہے. دیکھیں دنیا میں رشتہ دار اوپر سے بنائے جاتے ہیں, لیکن دوستوں کا چوائن آپ خود کرتے ہیں. نہ اس میں کوئی اچھی تاریخ دیکھتا آدمی, نہ کوئی اور کتاب, نہ تانترک نکالنا پڑتی ہے, تنتر نکالنا پڑتا ہے. اس کا چناؤ آپ کرتے ہیں. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ سرتاج صاحب کی جو پوری ٹیم ہے وہ شاندار دوستوں سے بھری ہوئی ٹیم ہے, اور یہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے, لینے کے لیے تو نہیں, دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. کہتے ہیں ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں, میری کوشش ہے صورت بدلنی چاہیے, اور تیرے سینے میں نہیں میرے سینے میں صحیح, آگ ہے تو آگ جلنی چاہیے. تو وہ آگ انہوں نے لو جلائی ہے. کہتے ہیں گنگا کی قسم, جمنا کی قسم, اب تانا بانا بدلے گا, کچھ تم بدلو کچھ ہم بدلیں تو یہ زمانہ بدلے گا. تو ہمیں ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کے چھیتر میں آگے بڑھیں, ایجوکیشن کے چھیتر میں آگے بڑھیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو موبائل ہو یہ سب ایک کمرے کے اندر آپ دیکھ لیے, پہلے ایک کمرے کے اندر ایک پوری دنیا ہوا کرتی تھی, اور آج ایک کمرے کے اندر کے 4 موبائل 5 موبائل ہے ابوذر بھائی, تو 5 دنیا الگ الگ بٹی ہوئی ہے, سب الگ الگ. والد الگ ہیں, والدہ الگ بیٹھے ہیں, ہم الگ بیٹھے ہیں, ہمارے بچے الگ بیٹھے ہیں, کوئی دوسرے مطلب ہی نہیں. دکھ مصیبت کہاں ہے, پریوار میں کیا ہو رہا ہے, سماج میں کیا ہو رہا ہے, دیش میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں. وہ گیم سیم جو بھی رہتے ہیں اس میں چلے گئے, اس میں چلے, ارے تھوڑا تھوڑا علم وہاں اس سے بھی نکالیے, اچھی چیز ہے, گوگل میں جائیے وہاں سے نکالیے. ابھی ایک کلپ چل رہی تھی, کچھ ساؤتھ افریقہ یا کہیں کی تھی, تو وہاں وہ کوئز کھیل رہے تھے جیسے انتاکچھڑی گانوں میں یہاں پہ ہوتی ہے, وہ قرآن کی آیتوں سے انتاکچھڑی کھیل رہے تھے, کوئز کھیل رہے تھے. جہاں پہ ان کا شین ختم ہوا دوسرے شین سے, جہاں پہ سواد ختم ہوا وہاں سواد, جہاں زواد وہاں زواد, جہاں الف وہاں سے الف نے ہونی شروع کی. تو اس طرح کی کوئی ہونا چاہیے, انتاکچھڑی ضرور ہو, لیکن اس کا مقصد اسلام اور دین کو بچا کے اسلام کو بڑھانا چاہیے, مانوتا انسانیت کو بڑھانا چاہیے. ہمارا اور آپ کا فرض, سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس, اپنے والد و والدین کا احترام کریں, سمان کریں. یہ وہ ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو آج جو ہم لوگ یہاں تک بول رہے ہیں, یہ سب بچے ہیں بیٹھے ہیں, یہ نہیں بیٹھتے. کسی نے کہا کہ ایک بچے نے کہا ماں ایک دن میں تمہاری سیوا کرنا چاہتا ہوں. کہنے ٹھیک بیٹا تم کر نہیں پاؤ گے, کہنے نہیں میں کروں گا. کہنے ٹھیک. تو ہوا یہ کہ ماں بزرگ تھی, تو سو رہے تھے, ایک دم سوٹی 2-1:30 بجے رات میں, ارے اٹھو ہمیں ذرا سا ڈر لگ رہا تھا, اٹھو. خیر ایک بار اٹھ گیا بھی, کیونکہ اس کمٹمنٹ کیا تھا اس بچے نے بھی, ابوذر بھائی مولانا کمنٹ, ارے دیکھیے اس طرح کی تقریر تو نہیں میں کر پاتا ہوں, لیکن تھوڑا تھوڑا جو آپ لوگوں سے لیا ہے تو وہ, تو کہنے بھائی مجھے ذرا سا ڈر لگا, تھوڑا اٹھ جا بیٹا. تو اٹھ گیا, پھر سو رہا, پھر 1-1.5 گھنٹے بعد کہنے نہیں ہمیں پیاس لگی ہے, تھوڑا پانی دے دینا. پھر تھوڑا سا منہ بناتے اس نے پانی, اس بچے نے ماں کو پانی دیا. تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر یہ رہا کہ نہیں تو ہمیں ذرا سا پانی اور چاہیے, ڈر لگ رہا. تو 4-5 بار جب اس طرح سے مولانا ہو گیا تو وہ بچہ چڑچڑانے لگا, یعنی کیا طریقہ ہے, تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو. ایک بار ہو گیا, ارے جو تمہیں مانگنا ہو مانگ لو تم ہم سے. کہنے بیٹا ہم یہی کہہ رہے تھے, تم ماں کا فرض ماں باپ کا نہیں نبھا سکتے. کہنے جب تم چھوٹے سے تھے تو جب تم ٹوائلٹ اور باتھ روم کر دیتے ہم اسی گیلے بستر کے اوپر لیٹتے تو تم کو لٹاتے تھے. تم آج ہمیں ایک دن کی تکلیف نہیں برداشت کر پا رہے ہو. 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھنے کے بعد ہم نے تمہیں پالا پوسا, ایجوکیشن تعلیم دی, اور اس کے بعد یہ, تو یہ بڑی قربانی رہتی ہے ماں باپ کی.
اور وہ قربانیوں کا کوئی حل نہیں ہے یا کوئی اس کا صلح دے نہیں سکتا. تو نہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ سب لوگ آ بھی چکے ہیں اب اور کھڑے بھی ہو گئے ہیں، تو ان کی 4 پنکتیوں سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ماں کے اوپر ہی ہے، اشارہ سمجھ لینا پڑتا بھائی. تو کہتی ہیں مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. اور گر جواں بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو، گر جواں بیٹی ہو اور کوئی رشتہ نہ ہو، ایک نئے احساس کی سولی پہ چڑھ جاتی ہے ماں. ماں ایک عظیم سمندر ہے، اس کی قربانی دے ہی نہیں سکتا، مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. ماں اگر وہ ہے تو باپ بھی ایک چھایہ دار پیڑ ہے. تو ہر عبادت، ہر محبت نہیں ہے غرض بے لوز، ہر خدمت کو کر جاتی ہے ماں. اور 2 شعر اور بازوؤں میں کھینچ کے آ جائے گی جیسے کائنات. ابو ذر بھائی، بازوؤں میں کھینچ کے آ جائے گی جیسے کائنات، اپنے بچوں کے لیے باہوں کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے کہ باہوں کو پھیلاتی ہے ماں. اور زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوم میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں، تو یاد آتی ہے ماں. اور پیارے